ہر دل عزیز شخصیت جناب مفتی عدنان کاکا خیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عصر کی نماز کا وقت ہے اور نماز ہماری باتوں سے بہت زیادہ اہم ہے، تو دو تین باتیں عرض کروں. اور خاص طور پر آج رانا محمد اسلم صاحب ہمارے بڑے عزیز شاگرد ہیں اور انہوں نے وہاں سے پڑھی ہمارے پاس اور یہاں ماشاءاللہ پہلے IIT میں بھی پڑھاتے رہے اور یہاں بھی پڑھائی. ان کے اس سرکل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لوگ کم نہیں ہوئے، ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا. ماشاءاللہ 50-60 لوگوں سے انہوں نے شروع کیا اور آخر تک جتنی دلجمی کے ساتھ یہ کلاس چلی اور جتنے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ ان ساتھیوں نے جن کے نام لیے گئے انہوں نے یہ سیرت پڑھی ہے، یہ سب کے سب آج بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ جل شانہ ان کو حقیقی معنوں میں سیرت پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ اس کو ان کو پہنچائے. اور یہ آج کی تقریب انہی کی حوصلہ افزائی کے خیال سے ان حضرات نے منعقد کی تھی. سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ جس طرح الحمدللہ یہاں سلسلہ جاری ہے کہ ایک سرکل ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہونے والا ہے، تو آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، آپ میں سے جو لوگ نہیں پڑھ سکے، آپ کو یہ میری گزارش بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے کہ آپ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقفیت حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت تاجر بات تو آپ کے یہاں بار بار ہوتی ہے. جب بھی ہم بھی آتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں یہی موضوع دیتے ہیں. آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت مجاہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت منتظم، آپ کی جو دیگر صفات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں. کیونکہ اس سے بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ نبوت سے پہلے تجارت کی ہے، نبوت ملنے کے بعد آپ نے تجارت نہیں کی، نبوت ملنے کے بعد تو آپ نے نبی کے منصب کی زندگی گزاری، تو وہ زندگی ہم سے فراموش نہ ہو جائے اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ تجارت بھی کوئی مقصد بعثت ہو سکتا ہے. بھیجے جانے کا مقصد نبی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر لے جانے والے بن جائیں. اور ختم نبوت کے صدقے اب یہ آپ کی پوری امت پر، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے عملی واقفیت ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے سیرت طیبہ پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو جامعیت ہے، آپ کے تمام پہلو اور اس میں ہمارے کرنے کے اور بہت سارے کام. تجارت تو ہم کرتے ہی ہیں اور اس میں جیسا کہ ہمارے بہت ہی محترم اور ہمارے قدیم دوست انیق صاحب نے فرمایا، مرن کے ساتھ شاید 1 دہائی کا تعلق تو ہوگا، میرے خیال میں 1 دہائی تو ہونے والی ہوگی. ہم بہت سے ٹی پروگراموں میں ان کی دعوت کے اوپر شرکت کرتے رہے اور الحمدللہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی زمانے میں کہیں ہیں اور وہ پرانی نہیں ہوتی ہیں، بھی ہر وقت چلتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کی جو شخصیت کے باقی تمام پہلو ہیں وہ اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس سے واقفیت ہو اور اس میں اس کردار کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم جن صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں کہ وہ تاجر تھے، جیسے سیدنا عثمان ابن عوف، عثمان ذو النورین، حضرت الرحمن ابن عوف، یا اشرف بشرہ میں سے بیشتر صحابہ، 6 صحابہ کم سے کم وہ تجار تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی دینی زندگی کو کسی سے پیچھے نہیں تھے. کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے جہاں یہ کہا جا سکے کہ عثمان ذو النورین یا عبد الرحمن ابن عوف اپنے تجارتی مشاغل کی وجہ سے غزوہ بدر سے رہ گئے ہوں یا احد سے رہ گئے ہوں یا خندق سے رہ گئے ہوں یا تبوک سے رہ گئے ہوں، یا کسی بھی موقع پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا موقع تھا تو ان کی تجارتیں ان کے آڑے نہیں آئیں، ان کی مصروفیات ان کے آڑے اور ان کے سامنے نہیں آئیں، بلکہ وہ اسی طرح صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ، جیسے اصحاب صفہ جن کا کام ہی مدینہ مسجد نبی میں رہنا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کے حاضر باش اور ہر خدمت کے لیے تیار اور ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تھے، ایسے ہی وہ صحابہ بھی آپ کے رفقا تھے جو تجارت کیا کرتے تھے. مطلب تجارت ان کے پاؤں کی بیڑی اور زنجیر نہیں بنی. یہ نہیں انہوں نے کبھی یہ عذر پیش نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول ہم تو تاجر ہیں، ہمیں تو اسفار کرنے پڑتے ہیں، ہم تو کبھی یمن جاتے ہیں اور کبھی شام جاتے ہیں اور ان اسفار کی وجہ سے ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، ہم ان اسفار کی وجہ سے آپ کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتے حجۃ الوداع پر، ہم آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے موقع پر. آپ سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ لوگ ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ
اور قدم بقدم نظر آئیں گے. اس لیے ہمیں سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک تشنگی اور ایک کھوکھلے پن کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یک رخی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ایک ہی سمت کے اندر ہماری زندگی کا سفر ہوتا ہے. سیرت ایک پوری رنگا رنگ زندگی ہمارے سامنے رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانیں اور آپ کے تمام جلوے انسانوں کے سامنے آتے ہیں, اور یہی سیرت طیبہ کا سب سے عالی شان پیغام ہوتا ہے. تو اس سے یہاں جن حضرات نے پڑھا, جن 50-60 ساتھیوں نے جن کے نام لیے گئے, مجھے امید ہے کہ ان کو سیرت پڑھانے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی ہوگی, اور وہ اسی جامعیت کے ساتھ سیرت کو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ جامعیت ہے, آپ کی نبوت کو جو امتیاز حاصل ہے, آپ جو سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ آپ کی اس شریعت کو ایک خاص قسم کی جامعیت حاصل ہے اور وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. اس لیے اس کو آگے بڑھانا اور تمام طبقات کو اس کو ان کو بتانا, سمجھانا, اور ان کے لیے زندگی کی راہوں میں عمل کی راہوں کو متعین کرنا, یہ اصل سیرت کا پیغام ہے. امید ہے کہ اس پیغام سیرت کے ساتھ یہاں کے یہ حلقات سیرت انشاءاللہ جاری رہیں گے, اور آپ لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.